عن ابي هريره رضي الله عنه ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يمسح ماقینی، موقعینی بھی ہے، موق بھی کہتے ہیں اور ماق بھی کہتے ہیں. یہ آنکھوں کے کنارے، یہ والا کنارہ اور یہ والا کنارہ. تو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی کے وضو کا ذکر کیا تو بتایا کہ آپ آنکھوں کے ان کناروں کو مسح کیا کرتے تھے، صاف کرتے تھے ایسے کر کے، یوں، سمجھ رہے ہو؟ یہاں انسان کے میل کچیل جمع ہو جاتا ہے نا، اس طرح سے صاف کیا کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا الاذنان من الراس، کان بھی سر کا حصہ ہیں. ظاہر ہے میڈیکلی تو حصہ نہیں ہے، مطلب شرعی حکم میں، وضو کے حکم میں کان بھی مسح میں داخل ہے، تو کانوں کا مسح بھی سنت ہے. چلیں، کہتے ہیں الاذنان من الراس، یہ مجھے نہیں پتا کہ نبی کا قول ہے یا حضرت ابو امامہ کا قول ہے، یہ راوی کہتے ہیں. چلیں، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ہاں یہ وضو ہے 3 دفعہ، اس کے جو اضافہ کرے گا اس نے گناہ کیا، ظلم کیا، تعدی کی، شرعی حدود سے تجاوز کیا. تو 3 دفعہ سے زیادہ دھونا جائز نہیں ہے وضو میں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وہم کی بیس پہ دھوئیں. اگر کوئی تبرید کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، صفائی کے لیے دھوتا ہے تو وہ جائز ہے. یعنی جو وہمی لوگ ہوتے ہیں یا شریعت میں غلو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ دھو لیا تو اب 4 دفعہ میں زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ غلط ہے. البتہ کبھی کبھار کسی سے کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو یا غالب گمان ہو، وہمی نہ ہو، تو پھر 4تھی دفعہ بھی دھو سکتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو، لیکن جو وہمی ہے ان کے لیے تو بالکل جائز نہیں ہے. چلیں، مغفلنی المغفلی انه سمع ابنه يقول اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنہ. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت کے دائیں طرف سفید محل چاہیے. لوکیشن بھی بتائی اور محل کا کلر بھی. قال یا بنی، انہوں نے فرمایا ای بنی، اے میرے بچے، صلی اللہ الجنہ، اللہ سے جنت مانگو اور جہنم کی پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، ایسے لوگ آنے والے ہیں جو طہارت میں بھی غلو کریں گے اور دعا میں بھی. تو دعا میں بھی پوری لوکیشن، اور اس کی کیا ضرورت ہے اتنے تکلف کی؟ بس اللہ سے جنت مانگو، زیادہ اچھی جنت مانگنی جنت الفردوس مانگ لو. اے اللہ یہ والی سائڈ پہ، اس طرف، اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایسا محل جو آدھا نیلا ہو آدھا پیلا ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ تکلفات ہیں نا دعا میں. اس کی مثال ایسے جیسے لوگ اسپیسیفک دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ اے اللہ مجھے فلانی کمپنی میں جاب دلا دے جس میں کم سے کم میری تنخواہ 2 لاکھ روپے ہو. تو یہ تکلف ہے. اے اللہ مجھے کشادہ رزق حلال دے دے بس. تو اسی طرح طہور میں بھی مبالغہ، وہی جو وہمی لوگ آج کل کر رہے ہیں، گھنٹہ نل کے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، رگڑائی پہ رگڑائی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھو نا مسجدوں میں کس طرح سے وضو ہو رہا ہوتا ہے. چلیں.